کلینی صاحب ان کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں. ان کے حدیث کی سب سے پہلی کتاب درجے میں پہلے نمبر پہ مانی جاتی ہے اصول الکافی، فروع الکافی اور روضۃ الکافی. یہ کلینی صاحب کی 3 کتابیں ہیں. آئیے اس کے اندر روضۃ الکافی ہے، یہاں پہ ٹیبل پہ موجود ہے. یہ فروع الکافی ہے، اس کے اندر دوسری جلد میں پھر یہ کیا ہے کتاب الروضہ، دوسری جلد میں ہے. یہ 2 جلدیں ہیں ایک ساتھ اس کے اندر. تو یہ روضۃ الکافی بھی کہا جاتا ہے اس کو. دارالمرتضیٰ بیروت سے چھپی ہے یہ کتاب. آئیے ذرا دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے. 329 ہجری میں ان کی موت ہوئی جناب کی، 329 ہجری میں گئے دنیا سے. روضۃ الکافی باب ہے الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ردتین الا ثلاثہ، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ کے وصال کے بعد صرف 3 لوگ رہ گئے تھے. اب کس لیے رہ گئے تھے وہ آگے آئیں گا. جلد نمبر 8 صفحہ 245 حدیث نمبر 241. اور یہی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں ان کے بہت بڑے عالم، اب یہ کتاب دکھا بھی چکا ہوں، رضا الکشی. رضا الکشی ہے اصل میں نام، رضا الکشی بول دیتے ہیں لوگ. رضا الکشی جس کے لکھنے والے ابو عمرو محمد بن عمرو بن عبدالعزیز الکشی. یہ بہت مسترد ان کا کتاب مانی جاتی ہے. انہوں نے رضا الکشی صفحہ نمبر 14 پر یہ لکھا ہے حنان عن ابیہ. حنان اپنے باپ سے روایت کرتے عن ابی جعفر علیہ السلام، اور وہ امام جعفر حضرت امام جعفر سے روایت کرتے قالا کان الناس اہل ردتین بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثہ. معاذ اللہ استغفر اللہ 100 بار معاذ اللہ. امام جعفر نے کہا کہ سنو، جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو صرف 3 ہی لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سب ایمان سے پھر گئے. کتنے صحابہ تھے حضور کے انتقال کے وقت معلوم ہے آپ کو؟ جب سرکار نے ایک حج فرمایا، آخری پہلا ایک ہی حج، پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا. سرکار نے جو حج فرمایا اس میں علماء فرماتے 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، حج میں ساتھ میں تھے. تو یہ کل صحابہ کی تعداد نہیں تھی. پھر محدثین اور علماء نے ایک تخمینہ بیان کیا، ایگزیکٹ فیگر نہیں ہے یہ، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت کوئی راشن کارڈ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کوئی مردم شماری نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک تخمینہ یعنی ایک ایوریج نکالا کہ مدینہ اور اس کے طرف باقی بھی دوسرے جو علاقوں سے آئے صحابہ ایمان لائے اور اپنے اپنے شہر چلے گئے، اپنے اپنے ملکوں چلے گئے. مصر والے مصر میں چلے گئے، لبنان والے لبنان چلے گئے، صاحب وہ یمن والے ان کو چھوڑ کر صرف مدینہ اور اس کے اطراف میں جو کل اس وقت آبادی تھی ایمان والوں کی کہا جاتا ہے 2,60,000. کتنے تھے؟ 2,60,000 صحابہ ایمان سے پھر گئے. الا ثلاثہ سوائے 3 کے، صرف 3 لوگ بچے. یہ ہے اسلام کی حالت ان کے نزدیک. موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرے تو ہزاروں تو ایمان لے آئے، نوح علیہ السلام کی بھی تبلیغ پہ کم سے کم 87 تو لوگ ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر بھی تو کچھ لوگ کئی سو ایمان لائے، کئی نبیوں کی کئی سو اور ہزاروں میں بھی قوم رہی، مگر جو تمام نبیوں کا سردار بن کے آیا اس کی تبلیغ اتنی فلاپ گئی کہ صرف 3 ہی رہے، باقی سب پھر گئے. اب وہ 3 کون تھے ذرا آئیے آگے آتے. فقلت من الثلاثہ. راوی کہتے ہیں جناب حنان کے وہ میرے والد یعنی حنان کے والد نے پوچھا کہ اے امام وہ 3 کون لوگ تھے جو بچ گئے تھے، جو ایمان پہ رہے باقی سب پھر گئے؟ فقال المقداد ابن اسود، کہا کہ مقداد ابن اسود ایک، و ابو ذر الغفاری، ابو ذر غفاری، و سلمان الفارسی، اور ایک سلمان فارسی رحم اللہ و برکاتہ علیہم، اللہ ان پہ رحم کرے اور ان پہ برکت نازل کرے. یہ 3 لوگ تھے، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی. صرف 3 ہی لوگ رہ گئے. ثم عرف اناس بعد یسیر. پھر راوی کہتا ہے کہ امام کچھ دیر رکے اور پھر کچھ لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں کا دماغ میں نام لانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دماغ میں کوئی اہل ایمان آیا ہی نہیں. پھر وقال هؤلاء الذين دارت علیہم الرخاء، اور کہا کہ بس یہی وہ لوگ تھے جو استقامت پر رہے، مضبوط رہے، جنہوں نے دین کا بوجھ اٹھایا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حتی جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن فبایعہا، اور پھر حضرت علی کو زبردستی لایا گیا اور ان سے زبردستی بیعت کروائی گئی، بیعت لی گئی. یعنی کس کی بیعت لی گئی؟ ابو بکر صدیق. سب نے ابو بکر کی بیعت کر لی تھی. مطلب بتانے کا یہ ہے، بڑے کنایے اور اشاروں میں بات کی گئی ہے کہ ابو بکر کی بیعت کر کے سب کافر ہو گئے تھے، علی کی امامت کا انکار کر کے سب کافر ہو گئے تھے. صرف یہ 3 لوگ تھے جو مضبوط تھے، دین کا بوجھ اٹھا رہے تھے، اور حالانکہ یہ ہوا کہ علی کو بھی زبردستی کھینچتان کے لایا گیا اور بیعت لینے کے بعد ان کو مجبور کیا گیا. آئیے ملا باقر مجلسی صاحب، ان کی کتاب ہے حیات القلوب.
یہ عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. یہ اردو نسخہ ہے اس وقت میرے ہاتھ میں, بڑا پرانا ہے. جلد نمبر اس کی 2 ہے, دیکھیے یہ ہے ملا باقر مجلسی حیات القلوب, جلد نمبر 2 صفحہ 923, باب نمبر 58. باب کا نام ہے بعض اکابر صحابہ کے فضائل. فضائل کے نام پہ رضائل ہو رہے ہیں. باقر مجلسی کہتے ہیں ابن ادریس نے بسند معتبر, یہ سند معتبر ہے ان کے یہاں, مفصل سے روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صادق سے جماعت کے بارے میں دریافت کیا, کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئی تھی؟ میں ہر ایک کا نام لے رہا تھا, حضرت فرماتے جاتے تھے دور رہو میرے پاس سے. یعنی فضل کہتے ہیں, ابن ادریس نے نقل کیا کہ فضل کہتے ہیں کہ میں امام جعفر کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا, ان کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ جو رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے تھے, ایمان سے پھر گئے تھے, تو میں ایک ایک کا نام لے رہا تھا کہ یہ ایمان پر رہے. تو امام جعفر کہتے رہے دور ہٹو یار, دور کرو ان کو, مطلب یہ ایمان پر نہیں رہے. میں پھر دوسرا نام لیتا تو امام یہی کہتے یہ بھی مطلب دور رہو, ان کو بھی دور رکھو, میں نے یہ بھی ایمان نہیں لایا. یہاں تک کہ میں نے حذیفہ بن مسعود کا نام لیا, حضرت نے ہر ایک کے بارے میں یوں ہی فرمایا دور رہو. پھر فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو معلوم کرنا چاہتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہیں ہوا تھا. امام نے کہا اب ایک ایک کا نام کیوں پوچھتے ہو, اب میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو جن کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں آیا, جو ایمان پر رہے. وہ صرف 3 تھے, ابو ذر, مقداد اور سلمان, بس 3 ہی تھے. اور یہاں تک کہ ابھی جو جنگ چل رہی ہے عمار یاسر کا بڑا ذکر کرتے ہیں یہ لوگ. یہ بڑی خاص روایت بتا رہا ہوں. امیر معاویہ پہ لعن طعن کرنا ہو تو حضرت عمار کے بارے میں رسول اللہ نے کہا باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا, تو حضرت عمار کو آپ کتنا مسلمان مانتے ہیں؟ پہلے یہ بھی تو بتاؤ. تم نے اس بنیاد پہ تو امیر معاویہ کو باغی بھی بتا دیا, منافق بھی بتا دیا, کافر بھی بول دیا. اور صرف امیر معاویہ نہیں بلکہ جتنا ان کے ساتھ دینے والے سب کو تم کافر و منافق بول رہے ہو, ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہو. تو جب عمار کو تم نے معیار بنایا تو خود عمار کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو آئیے یہی باقر مجلسی صاحب, یہی کتاب حیات القلوب, جلد نمبر 2 صفحہ 923, وہی باب. اس میں کہتے عیاش نے, راوی کا نام ہے بھائی عیاش نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر سے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی, یعنی حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے, انتقال فرمایا, 4 اشخاص علی ابن ابی طالب, مقداد, سلمان اور ابو ذر کے سوا سب مرتد ہو گئے. یہ جملے یاد رکھیے, اس پہ پھر ایک نتیجہ دوں گا میں. صرف 4 بچے تھے, باقی سب کیا ہو گئے؟ مرتد, ایمان سے پھر گئے. 4 کون تھے؟ ایک علی تھے, مقداد تھے, سلمان فارسی تھے, ابو ذر تھے. 4 کے علاوہ سب گمراہ ہو گئے, مرتد ہو گئے. راوی نے پوچھا عمار کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ 4 کا ذکر کیا امام نے, تو کہا کہ بھئی عمار کے بارے میں کیا ارشاد؟ حضرت نے فرمایا اگر ان کی پوچھتے ہو جن کے دلوں میں مطلق شک داخل نہ ہوا تو وہ یہ 3 ہی شخص تھے, باقی کوئی تھا ہی نہیں. یعنی اس کیٹیگری میں عمار بھی شامل نہیں ہے جناب. مقداد, سلمان اور ابو ذر, بس یہ 3 ہی ہیں, چوتھے تو عمار بھی نہیں ہے. تو جناب پہلے ہمارا پیچھا چھوڑیے, امیر معاویہ پہ لعن طعن چھوڑیے, پہلے ان کی خبر لیجئے کہ عمار کوئی تو مسلمان نہیں مانتے, تو باغی تھے نہیں تھے, باغی گروہ قتل کرے گا نہیں کرے گا, سب بات کی بات ہے جناب. یہاں تو ابھی ایمانی کا انکار ہو گیا حضرت عمار کا, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو بہرحال صحابہ بھی ان کے نزدیک کافر. اب ایک بات بتائیے, کتنے مسلمان رہ گئے تھے؟ صرف جملہ پھر سے دوہرا دوں میں. ابو ذر غفاری ہے, اور حضرت مقداد ابن اسود ہے, اور تیسرے کون ہے صاحب؟ سلمان فارسی. جب 3 ہی رہ گئے تو ان سے پوچھو امام حسن کا کیا ہوا؟ 3 ہی تھے نا. امام حسین کا کیا ہوا؟ حضور کے چچا حضرت عباس کس کیٹیگری میں گن رکھا تم نے؟ حضور کے چچا کے بیٹے, حضور کے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہاں رکھا آپ نے؟ قسم ابن عباس کو کہاں رکھا؟ مولا علی کے بھائی حضرت عقیل کو کہاں رکھا؟ جعفر کی اولاد کو کہاں رکھا؟ عقیل کی اولاد کو کہاں رکھا؟ ارے پورا اہل بیت کا کنبہ ہے. جب یہ کافر تو کہاں سے مسلمان؟ 3 ہی رہ گئے تھے جن کے نزدیک نبی کے گھرانے والے مسلمان نہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں یاد رکھیے, شیعہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے جناب, بڑا مشکل کام ہے شیعہ بننا. شیعہ ہونا اتنا آسان, شیعہ بننے کے لیے پہلے رسول کو جھٹلانا پڑتا ہے, علی کو نبی ماننا پڑتا ہے.
شیعہ بننا اتنا آسان سمجھ رکھا ہے کیا تم نے؟ نبی کو جھٹلانا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے جناب شیعہ بننے کے لیے، ایک رسول کو چھوڑنا پڑتا ہے، خدا کا منکر کرنا پڑتا ہے، 1,60,000 صحابہ کا انکار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی شیعہ بنتا ہے۔ اتنے کا انکار کرنے کے بعد شیعہ بنتا ہے، اور جب سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر سینے پیٹنے کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر بچے گا کیا؟ خالی کھوکھا ہی ہو جائیں گا نا۔ اب ہم اس لیے نہیں پیٹتے، اچھا دیکھو خالی برتن سے آواز زیادہ آتی ہے، بھرے برتن سے آتی ہے کیا؟ ہم اس لیے نہیں پیٹتے کہ پیٹیں گے بھی تو آواز آئیں گی نہیں، کیونکہ اس دل میں ابو بکر کی بھی محبت ہے، عمر کی بھی محبت ہے، عثمان کی بھی محبت ہے، صاحب ارے اتنا بھرا ہوا ہے کہ پیٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خالی ہے پیٹے جا رہے ہیں۔ اور اہل سنت ہونے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اہل سنت ہونے کے لیے صرف نبی سے محبت کرنی پڑتی ہے، نبی کی اولاد آل بیت سے محبت کرنی پڑتی ہے، اور رسول کو چھوڑنا نہیں پڑتا، صحابہ کا انکار نہیں کرنا پڑتا۔ اور جب یہ دل میں بس جاتے ہیں تو آقا کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہے وہی جنتی ہے۔ یہ پھر مصدع سلائی دیتا ہے جناب۔ تو سنی بننا آسان ہے، شیعہ بننا بہت مشکل ہے، کڑے بھی بڑے مزنی پہننے پڑتے ہیں، عجیب قسم کا باوا بننا پڑتا ہے، پورا تعزیے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، ڈھول بھی بجانے پڑتے ہیں۔ سنی بننے کے لیے سب نہیں کرنا پڑتا۔